اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے 15ویں صدی کے مزاج کو دیکھ کے نا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. ویسے تو اس زمانے میں بھی فٹ تھی, آج اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. ایسے جیسے ہم اختلافات کے بکھیڑوں میں پڑ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, ٹانگیں یوں کرنی ہے کہ یوں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر جاؤ وہ بولتے زور سے آمین, وہ رفع الیدین وغیرہ نہیں کرنا, رفع الیدین وہ کہہ رہے یہ کرنا ہے وغیرہ. پھنس جاتا ہے انسان. پگڑی کون سی پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی, ٹوپی پہننی ہے یا کرانی ہے کسی کو, تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے انسان. اتنے فرقے بن گئے ہیں. اہل حدیث کی بھی بڑی قسمیں وجود میں آ گئی. ٹوپیوں والے الگ, بغیر ٹوپیوں والے. ابھی تک تو یہ تھے نا حنفیوں میں دیوبندی بریلوی بنے ہوئے تھے. اہل حدیث میں کہا جاتا تھا نہیں, اہل حدیث میں بہت سارے بن گئے, ٹوپی والے, بغیر ٹوپی والے. پھر اہل حدیث میں بعض کہتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں, اہل حدیث میں ایسے علماء ہیں, اور بعض کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح پڑھیں. پھر جو بغیر ٹوپی والے ہیں ان میں بھی بہت نماز جنازہ کو زور سے پڑھتے ہیں, کچھ آہستہ پڑھتے ہیں, کچھ عجیب. تو پبلک اتنی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے مقتدا اور رہبر ہیں, کہاں لے کے جا رہے ہیں یار ہم. ٹھیک ہے آپ علماء کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے بھی حل کریں تاکہ حق تک پہنچے, لیکن یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں اللہ پھینکے گا آپ کو اس بنیاد. سیکھیں تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائیں, لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بڑے ایشو کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا, اے نبی ان سے کہہ دو تعالوا آؤ. کیسا پیارا اس انداز ہے, آؤ. نتلو ما حرم علیکم ربکم, میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے کن چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے. کیسا عجیب انداز ہے. تعالوا آؤ, آؤ میں بتاتا ہوں. چھوڑو ادھر ادھر نہ جاؤ, ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, وہ زور سی, وہ آیا چھوڑو ادھر آ, ادھر کہتے ہیں نا, جیسے کوئی بندہ پھنسا ہوا ہو نا, وہ گرین والا ادھر کھینچ رہا ہو, دوسرا ادھر, اور کوئی مولوی صاحب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو, پریشان ہو, یار یہ بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے, تو کہتا نا یار ادھر, کہتا نا ادھر ادھر میں تجھے بتاتا ہوں, زیادہ چکر میں نہیں پڑ, تو بھائی یہ دو چار کام کر لے. بالکل یہی انداز ہے اللہ کا. اے نبی ان سے کہہ دو تعالوا آؤ. تعالوا جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتا ہے آئیے, تشریف لائیے. عربی میں ایک لفظ ہے ایتی, ایتی مطلب آ جا, ادھر پڑا وڑ, اتھے آ. اور تعالوا تشریف لائیے, آئیے, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو تم پر کیا کر رہا ہے, حرام کیا. اللہ تشرکو بہ شیئا, سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا اللہ مدد چلے گا, یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے, نہیں ہے. بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا نہیں یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے, ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلاں نے لکھ دیا. وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے مشکل کشا, اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے. مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے, اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے. وہ بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا, اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے. جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے. لیکن جو شریعت کی بات ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے, وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو. اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں, اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا. بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو, ہمیں کوئی اشکال نہیں. آپ کو میں بریلوی ہوں, کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے. آپ کو میں دیوبندی ہوں, کچھ نہیں ہوتا. آپ کو میں اہل حدیث ہوں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ دو چار کام کرو جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ناموں سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا ہے. اللہ کہیں گے جو احکام اور عقائد میں نے دیے تھے وہ ہیں یا نہیں. اگر اللہ نام دیکھ کے جنت میں داخل کریں تو صرف جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ 1975 میں اپنا نام جماعت المسلمین گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروا دیا ہے. وہ تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے پورا, ٹھیک ہے نا. کام کرو کام مسلمانوں والے, ٹھیک ہے نا, کام. تو پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا. بس اختیارات صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہے یا نہیں ہے؟ سب داخل ہے اس میں. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو, کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہے. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے
کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں، تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو، یہ بھی ہے، یہ بھی میرے بندے ہیں. تبھی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے، عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا، رسول کا لفظ بعد میں. بندے ہیں، غلام ہیں اللہ کے، اس کے بعد ہیں رسول. یہ ہمارے کلمے میں یہ لفظ اس لیے ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر وہ شرک نہ پھیلے جو عیسائیوں میں پھیل گیا تھا. اور آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک. احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ خدمت کو نہیں کہتے. احسان کا مطلب ہے کہ جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کیا جائے. احسان کہتے ہیں